السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں چودھری ایم جاوید صاحب کی رہائش گاہ پر۔ چودھری صاحب عمرہ کر کے واپس آئے وطن، وہ در چھوڑ کے واپس آنا تو مناسب، بہت دل دکھ جاتا ہے اس در سے واپس آنے کے بعد۔ تو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں کہ راولپنڈی اسلام آباد جو فوٹو ایسوسی ایشن ہے اس کے نائب صدر بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور صحافت میں بڑی خدمات ہیں۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ در چھوڑ کے اب واپس آئے تو دل تو رو رہا ہوگا خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں سے واپس آتا ہے تو باقی بالکل دل جو تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہم واپس کیسے جائیں، لیکن مجبوری ہوتا ہے، ظاہر ہے واپس بھی آنا پڑتا ہے نا۔ تو ابھی تک میں ذہنی طور پہ میں جو ہے نا میں وہیں پہ رہا ہوں، رات کو بھی سوتا ہوں تو وہ رات کو وہی منظر سارا نظر آتا ہے، خانہ کعبہ کا، مسجد نبی کا، حضور پاک کے روضے کا جو تو کرتے دیدار کرتے ہیں، وہ سارا وہ منظر نظر آتا ہے نا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر مسلمان بھائی کو، میں نے دعائیں بھی کی تمام دوستوں کو، ساتھیوں کے لیے کہ اللہ پاک سب کو وہ نصیب کرے روزہ مبارک، خانہ کعبہ کا دیدار نہ، عمرہ نصیب کرے نا ہر مسلمان کو، ہر میرے بھائی کو جو فوٹو جرنلسٹ ہیں، صحافی بھائی ہیں، سب کے لیے میں نے دعائیں کی ہے کہ اللہ پاک سب کے وہاں حاضری نصیب ہو رہا۔ جاوید صاحب، اس سے پہلے بھی آپ کو بلاوا آتا رہا ہے، اس پر پھر آ گیا، آگے بھی اللہ کرے گا آپ کو بلاوا آئے گا، اس در سے وہی جاتا ہے وہاں پہ جس کو بلاوا ان کی طرف سے آتا ہے۔ ادروائز پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، لیکن کسی کو جانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو جاوید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ گئے، کیا ماحول تھا، کیسا رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا پاکستان سے یا دوسرے ادر کنٹریز میں سے کیا فرق پایا آپ نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ 2 بار میں پہلے بھی گیا ہوں، لیکن وہ رمضان کے علاوہ گیا ہوں نا، تو یہ میری کافی عرصے سے خواہش تھی کہ رمضان میں جاؤں، یہ حاضری نصیب ہو میری نا۔ تو 3 سال پہلے تیاری کی تھی میں نے، اور میرے دوست ہیں عبدالسلام صاحب ہیں، وہ بزنس مین ہیں، تو وہ پھر درمیان کرونا آ گیا، اس کی وجہ سے پھر لیٹ ہو گئے، پھر کینسل ہو گیا۔ تو اس دفعہ پھر اللہ پاک نے مدد کی ہے، مہربانی کی ہے، ہماری حاضری قبول کی ہے، تو اس دفعہ پروگرام بنا ہے رمضان میں۔ تو رمضان کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، رمضان میں وہ جو تراویحوں کا مزہ آتا ہے نا، وہاں دعائیں ہوتی ہے نا، تو بہت مزہ آتا ہے نا۔ اور وہاں کے جو لوگ رمضان میں پورے سال انتظار کرتے ہیں، سعودی لوگ جو ہے نا کہ رمضان آئے اور ہمیں جو اللہ کے مہمان یہاں آتے ہیں ہم ان کی خدمت کریں، اور زبردست افطاری کا انتظام ہوتا ہے نا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ منٹوں سیکنڈوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہر آدمی کے پاس نا ہر قسم کی چیز، بہترین سے بہترین اچھی کھجور، پانی اور چیزیں کھانے پینے کی نا وہ آگے رکھ لیتے ہیں نا، تو وہ کسی کے لیے کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے نا۔ افطاری کے لیے نا لاکھوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا ڈیلی انتظام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہاں بالکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے نا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں وہاں کچھ لوگ ہمیں انڈیا کے بھی ملے نا، جو مسلمان بھائی وہاں سے ہمارے آئے ہوئے نا، عمرے کے لیے آئے ہوئے تھے، بنگلہ دیش کے بھی تھے، لیکن انڈیا کے بھی جو خاص طور پر نا ان سے پوچھا، ہم ہوتا تھا خواہش سے پوچھیں کہ بھائی آپ کو کیا سہولتیں مل رہی ہے، آپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، کتنے کا پیکج ہے، کیا ہے۔ تو ان کا پیکج جو 28 دن کا پیکج تھا وہ تقریباً 1,30,000 سے 35,000 کا تھا۔ بہترین 4 اسٹار ہوٹل، کھانے کا انتظام ان کا لانڈری کا انتظام نا، اور ہوٹل بھی بالکل قریب، حرم شریف کے بالکل قریب نا، مدینہ شریف میں بھی اور مکے میں بالکل قریب ہوٹل نا۔ لیکن ہمارے ایجنٹ ایسا کرتے ہیں کہ یہاں لوگوں کو پہلے اتنا بیوقوف بناتے ہیں کہ بھائی اب رمضان میں ہوٹل پہلے سے بک ہو گئے اور بہت مہنگے ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان لوگوں سے پیسے بھی زیادہ لیتے ہیں، اور دکھاتے ہوٹل کچھ دکھاتے ہیں، ویڈیو میں کچھ دکھاتے ہیں، اور وہاں کوئی ہوٹل کو اور ہوتے ہیں نا۔ بہت لوگوں کو ہمیں وہاں خوار ہوتے ہوئے دیکھا کہ پیسے اتنے لے لیے انہوں نے، اور یہاں کے ہوٹل اور دیتے ہیں نا، اور اتنے مہنگے ترین ہوٹل دیتے ہیں۔ اس پر انتظامیہ کو، گورنمنٹ کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان ایجنڈوں پر نظر رکھیں کہ اس طرح لوگوں کو لوٹتے ہیں نا، سادے لوگوں کو لوٹتے ہیں یہ لوگ۔ جاوید صاحب، وہاں آپ کے جب آپ نے دیکھا کہ اتنی افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، سحری کا اہتمام ہوتا ہے، اپنا ملک تو آپ کو لازمی یاد آیا ہوگا کہ جب پورا سال روز انتظار کرتے رہتے ہیں، لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب رمضان آئے گا اور ہم جو 5 روپے کی چیز ہے وہ 20 روپے میں کریں گے، 25 روپے میں کریں گے، تو ان کے لیے کیا دعائیں مانگی ہیں آپ نے کچھ؟ میں نے بالکل ہر نماز تراویح کے بعد جو ویتر پڑھے جاتے ہیں، ویتر کے آخری رکعت میں دعا ہوتی ہے، کم از کم آدھے پونے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، تو اس میں نے ملک پاکستان کے لیے دعائیں مانگی، اللہ پاک اچھا حکمران دیں ہمیں، اچھے کام کرنے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے کچھ اچھا کام کرے نا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، جرنلسٹوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگی نا کہ اللہ پاک ایک تو حاضری نصیب کرے، اور ہمارے جو ہم پریشانیاں اللہ پاک جو ہے نا مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ پاک حل کرائے نا۔
تو یہ دعائیں بھی کی ہیں کہ لوگوں کی جو ہمارے تو واقعہ ہی وہ پورے سال یہاں تو پورے سال انتظار کرتے کہ رمضان آئے تو ہم 100 روپے کی چیز 500 کی بیچیں نا. تو افطاری وغیرہ یہاں بھی لوگ کرواتے ہیں، لیکن جو انتظام وہاں دیکھا ہے میں نے مسجد قباء بھی میں گیا نا، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 2 نفل پڑھے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے مسجد قباء میں نا. وہاں بھی ہمیں ابھی تک میں 1.5 گھنٹہ رہتا تھا، میرے ساتھ دوسرے دوست بھی تھے، یاسر مغل صاحب تھے، وہ میرے ساتھ تھے نا. تو وہ کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرے، کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے افطاری کرے، اور اتنا اعلیٰ شان قسم کا انتظام انہوں نے کیا ہوتا ہے نا. تو وہ کہیں بھی یہاں میں کم از کم وہ نہیں نظر آتا ہے نا جس طرح وہاں ہوتا ہے نا. جب ایسا مختلف جگہوں مقامات پہ گئے ہوں گے، آپ نے حاضری دی ہو کہ روزہ رسول پہ حاضری دی ہے، تو کیا فیلنگز تھی، کیسے اسلام پیش کیا؟ کم از کم 3-4 مرتبہ موقع ملا روزہ رسول کے وہاں حاضری کا نا، دیدار کرنے کا. تو وہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو بس وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے نا، سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس وقت میں کہاں بیٹھا ہوں. تو بس دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کے ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں حضور پاک کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک پاکستان کی سلامتی ہو، ہر مسلمان کا یہاں نصیب و حاضری کا. تو بس یہی منظور ہوتا ہے وہاں پر نا. اور سچی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو مزہ آتا ہے نا، بھول جاتا ہے، سب کوئی بھول جاتے ہیں ہم. وہاں کچھ اور کوئی یاد ہی نہیں ہوتا ہے سوائے نماز، تراویح، دعائیں، اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں یاد آتا ہے نا. بس یہی ہوتا ہے ہمارا وہاں پر جا کے نا. اچھا، نیکسٹ جائیں گے پلان کہ اگر سوچ کے جائیں گے تو کیا سوچا ہوا ہے کہ کن کن مقامات پہ جو رہ گئے وہاں پہ جانا ہے، یا کچھ اور جگہوں پہ بھی آپ نے ٹرائی کرنا ہے؟ مقامات کافی سارے ہیں. رمضان میں خاص طور پہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے کہیں آگے پیچھے جانے کا نا، کیونکہ وہ تراویح نماز، اس کے بعد پھر ظاہر دوپہر کو تھوڑا آرام ہی کرنا پڑتا ہے نا. تو اس کے علاوہ اگر آدمی جائے نا رمضان کے علاوہ تو پھر موقع ملتا ہے نا. تو ہم کافی جو خاص سے جگہ ہیں نا ان پر گئے بھی ہے نا. اور آئندہ میری جو کوشش ہے کہ اللہ پاک اگر نصیب کرے تو میری کوشش ہے کہ میں حج کی تیاری کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آگے اللہ پاک اگر نصیب کرے تو میں حج انشاءاللہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں جانے کے لیے نا. کوئی اہم پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے نام؟ تمام میرے دوست بعد مسلمان بھائی نے آپ ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور کوشش کریں کہ ملک پاکستان کے لیے کچھ ہو جائے نا، کوئی اچھا کام ہو جائے نا، اچھا ہی ہو جائے نا. تو عوام سارے مل کے اس ملک پاکستان کے لیے بہتری کے بارے میں سوچیں نا، کیونکہ اس وقت ہمارے اس ملک کے حالات بہت خراب ہیں. اس پہ ہر آدمی پریشان ہے. وہاں جاتے ہیں، ہمیں انڈین مسلمان بھائی ملے، وہ ملتے، وہ کہہ رہے تھے ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں نا. تو وہ بھی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات کو اچھے ہوں، کوئی اچھا حکمران آئے، نیک حکمران آئے کہ جو اپنی جیبیں نہ بھرے، عوام کے بارے میں سوچے، اس ملک پاکستان کے بارے میں سوچے نا. تو میری دعا ہے کہ یہ آپ کا اور میرا چینل جو خبرنامہ چینل ہے، میگزین ہے، اللہ پاک اس کو اور ترقی دے، ساجد صاحب کو، آپ کو، ہم سب کو اور ترقی دے، اور بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے مسئلے مسائل ہمیں اعلیٰ حکم تک پہنچائے نا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، ایک نعت ہے نا، اس کا ایک شعر ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بہت سی دنیا میں کئی جگہوں پہ اربوں روپے کے مالک، کروڑوں روپے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کو مدینہ شریف کی، مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی، نہیں جا سکتے. وہ ان کے اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں الجھے ہوتے ہیں، وقت نہیں ہوتا ان کے پاس اس در کے لیے. تو یہ غریب، ہم نے وہ بھی ویڈیوز وائرل ہوتی دیکھی ہیں کچھ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بکریاں چراتے تھے، اور اللہ نے انہیں کتنی مکہ مکرمہ میں، مدینہ شریف میں گئے تو کتنی شہرت انہیں ملی. بابا بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنے اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.